لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور ان کی فضیلت کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، اللہ کے وہ خلیل ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محبوب رب العالمین کے بعد تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی شخصیت ہیں جن کے بال سفید ہوئے۔ اس سے پہلے بوڑھے لوگوں کے بھی بال سفید نہیں ہوتے تھے، لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی 1000 سال یا اس سے اوپر عمر ہوئی، لیکن بال سفید نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے بال سفید ہوئے داڑھی کے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل یہ بزرگی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اگر یہ بزرگی ہے تو پھر سارے بال سفید کر دے۔ اللہ نے ان کے بال سفید کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ختنہ کروانے کا حکم دیا۔ امت محمدیہ میں ختنہ کروانا یہ جو سنت ہے یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت کوئی تقریباً 80 سال تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ختنہ کرنے کا حکم دیا۔ تو ایک آلہ ہوتا ہے، اس آلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنیں خود کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری فرما دیا۔ ہم یعنی امت محمدیہ یہ ملت ابراہیمی ہیں۔ ملت کے 2 معنی ہیں۔ جب آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ لفظ ملت ابراہیم استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں اس کا آپ معنی دیکھیں گے 2 معنی اس کے ہیں۔ ایک معنی ہے طریقہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہم لوگ ہیں، ہم یہ امت محمدیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ اور دوسرا معنی اس کے ہیں قوم کے، قوم، ملت، قوم۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ یہ جزوی فضیلت ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت میں بڑھ گئے۔ یہ جزوی فضیلت ہے۔ جزوی فضیلت سے کلی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، تو آپس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ کیا کہنے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کلیم بنایا، اپنے سے ہم کلام کیا۔
اور دوسرے صحابی کہنے لگے کہ کیا کہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ تو تیسرے کہنے لگے کہ کیا کہنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی روح بنایا، اپنی نشانی بنایا۔ اور پھر ایک صحابی کہنے لگے کہ کیا کہنے حضرت آدم علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے چنا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سن لی، تو فرمایا کہ تم جان لو اپنے ساتھی کے بارے میں، تم جان لو کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے اور مجھے اس پر فخر نہیں، اور میں وہ شخص ہوں گا کہ جس کو قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں گا جو قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، یعنی اس کے حلقے کو میں سب سے پہلے بجاؤں گا اور جس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، اور میں وہ شخص ہوں گا کہ جو جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جاؤں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے فقیر، مساکین، غربا ہوں گے، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں گا جو قیامت کے دن اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں گا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ تو یہ فضیلت بیان فرمائی، فخر نہ ہونے کا جو یہ بات فرمائی کہ مجھے اس پر فخر نہیں، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کا اظہار فرمایا کہ مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، معاذ اللہ، نعمت کا اظہار ہے۔ میں یہ نعمت کے طور پہ جو اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے تو فرمایا ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں آپ اس کا اظہار کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ کلی فضیلت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور پھر آپ کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ ہم ہر ذی الحجہ میں، کون سا ذی الحجہ ہوگا، مہینہ ہوگا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہوتا ہو؟ یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر تو یہ مہینہ ہی نامکمل ہے۔ ہم ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور درود شریف میں سب سے افضل درود ابراہیمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، آپ کی اولاد پر، آل اولاد پر درود بھیجتے ہیں، تو ساتھ ہی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی رحمت بھیج، درود بھیج اے اللہ، اور آپ کی اولاد پر بھی، اہل و عیال پر بھی درود بھیج۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں ہر نماز میں، جس میں یہ درود ابراہیمی نہ پڑھی جائے وہ تو نماز ہی ناقص ہے۔ اتنی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی۔